السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سوال ہے، غسل کرتے ہوئے کلمہ شریف پڑھنا کیسا ہے؟ غسل کرتے ہوئے ایمان مفصل، ایمان مجمل پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ غسل کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ تو میں آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو غسل کا طریقہ بتاؤں گا۔ آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو بہت ہی نفع حاصل ہوگا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب کسی شخص پر غسل فرض ہو جاتا ہے تو اسے طہارت حاصل کرنے کے لیے غسل کے 3 فرائض مکمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کو احتلام ہو گیا یا اس نے اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کیے، ازدواجی تعلقات قائم کرنے کی وجہ سے یا احتلام ہونے کی وجہ سے انسان پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ جب انسان پر غسل فرض ہو جاتا ہے تو پھر اسے طہارت حاصل کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ جب تک وہ شخص طہارت حاصل نہیں کرے گا پاک نہیں ہو سکتا۔ تو غسل کرنے کے لیے ہمیں کلمہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، ایمان مفصل، ایمان مجمل پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ علماء نے منع فرمایا ہے کہ غسل خانے میں کھڑے ہو کر کلمہ شریف پڑھنا یا اسی طرح ایمان مفصل پڑھنا، ایمان مجمل پڑھنا یا اسی طرح کوئی دعا بھی پڑھنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں پلیت انسان، جہاں ناپاک انسان جا کر غسل کرتا ہے تو وہاں کوئی دعا پڑھنا، کلمہ شریف پڑھنا، ایمان مفصل پڑھنا ضروری نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہاں، جس وقت آپ لوگ غسل کرنے کے بعد غسل خانے سے باہر نکلتے ہیں تو غسل خانے سے باہر نکل کر آپ لوگ کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ایمان مفصل، ایمان مجمل بھی پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح جو کوئی دعا پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ غسل خانے میں کھڑے ہو کر کلمہ شریف پڑھنا یا ایمان مفصل، ایمان مجمل پڑھنا یا اسی طرح کوئی باقی دعا پڑھنا بالکل مناسب نہیں ہے، اس سے علماء نے منع فرمایا ہے۔ اگرچہ کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو وہ آج کے بعد ایسا عمل نہ کرے۔ تو آئیے غسل کرنے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں، جس وقت کسی انسان پر غسل فرض ہو جاتا ہے، چاہے کوئی مرد ہو یا چاہے عورت ہو، یعنی جب کسی انسان کو احتلام ہو جاتا ہے یا جب کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کرتا ہے تو ازدواجی تعلقات قائم کرنے کے بعد یا اسی طرح احتلام ہونے کے بعد انسان پر غسل فرض ہو جاتا ہے، تو اب اسے پاک ہونے کے لیے، طہارت حاصل کرنے کے لیے کلمہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایمان مفصل پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور باقی دعائیں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، انسان کو پاک ہونے کے لیے غسل کے 3 فرائض مکمل کرنا ضروری ہے۔ جب تک انسان غسل کے 3 فرائض مکمل نہیں کرے گا اس وقت تک پاک نہیں ہو سکتا، چاہے وہ سارا دن ہی کلمہ پڑھتا رہے، چاہے وہ سارا دن ایمان مفصل پڑھتا رہے، وہ پاک نہیں ہو سکتا۔ تو غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جب آپ پر غسل فرض ہو جاتا ہے تو آپ نے غسل کے 3 فرائض مکمل کرنے ہیں۔ غسل کا پہلا فرض یہ ہے کہ آپ لوگوں نے 3 مرتبہ کولی کرنی ہے، یعنی 3 مرتبہ غرغرہ کریں گے۔ ایک فرض مکمل ہو گیا۔ اسی طرح جو غسل کا دوسرا فرض ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ اپنے ناک میں پانی چڑھانا ہے، اور ناک میں پانی بھی اس طرح چڑھائیں کہ آپ کے ناک کے نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے۔ یہ غسل کا دوسرا فرض ہو گیا۔ اسی طرح جو غسل کا تیسرا فرض ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے پورے جسم پر پانی بہانا ہے، یہاں تک کہ بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ اگرچہ ایک بال برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ جب آپ کا غسل نہیں ہوگا تو آپ پاک نہیں ہو سکتے۔ جب آپ پاک نہیں ہوں گے تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ یعنی جب انسان پر غسل فرض ہو جاتا ہے تو طہارت حاصل کرنے کے لیے انسان کو غسل کے 3 فرائض مکمل کرنا ضروری ہے۔ پہلا فرض 3 مرتبہ کولی کرنا، یعنی 3 مرتبہ غرغرہ کریں گے۔
गुस्ल का दूसरा फ़र्ज़, आपने 3 मरतबा नाक में पानी चढ़ाना है नरम हड्डी तक। गुस्ल का तीसरा फ़र्ज़ ये है कि आपने अपने पूरे जिस्म पर पानी बहाना है, यहाँ तक कि एक बाल बराबर भी जगह खुश्क ना रहे। इस तरह से आपका गुस्ल हो जाएगा, आप पाक हो जाएंगे। आप फिर नमाज भी पढ़ सकते हैं, कुरान भी पढ़ सकते हैं, इसी तरह ज़िक्र और अज़कार भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको कलमा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, दुआ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, ईमान मुफस्सल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। आप जिस वक़्त 3 फ़र्ज़ गुस्ल के मुकम्मल कर लेंगे तो आपका गुस्ल हो जाएगा, आप पाक हो जाएंगे। अगरचे आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और इस वीडियो को लाइक भी करना है। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने अपनी राय का भी ज़रूर इजहार करना है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।